مائک نمبر 2 سے بھائی کا سوال. میرا نام نارائن داس ہے. میرا ایک کوشچن ہے کہ خدا سب کو بنایا. ذاکر نائک کا یہ بات ہے کہ خدا ایک ہے، تو پھر آدمی اتنے فرقوں میں کیسے بڑھ گیا؟ بھائی کا سوال ہے کہ خدا ایک ہے تو آدمی اتنے فرقوں میں کیوں بٹا ہے، انسانیت میں اتنے مذاہب کیوں ہیں؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف وہی مذہب ہے، ایک ہی دین ہے جو اللہ کے نزدیک صحیح دین ہے، وہ ہے اسلام. وہ امن حاصل کرنا اپنی خواہش کے ساتھ اللہ کی تعلیمات کے مطابق. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو قبول نہیں فرمائیں گے، اور اگر کوئی بھی انسان اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین دوسرے مذہب کو مانتا ہے تو آخرت میں وہ کبھی بھی نہیں قبول کریں گے اللہ تعالیٰ اسے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے، پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام، اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے پیغمبر آئے ان کا پیغام ایک ہی تھا. وہ تھا کہ ایک اللہ میں مانو اور ایک اللہ، ایک خدا کی عبادت کرو، اور اس خدا، اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں. سارے پیغمبروں کا ایک ہی پیغام تھا. تو اللہ نے دین، مذہب صرف ایک ہی بھیجا، لیکن لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے یہ پیغام کو بدلا. جب بھی پیغام بدلا اللہ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا صحیح پیغام دینے کے لیے. پھر کچھ وقت کے بعد پھر سے پیغام میں ملاوٹ آئی. تو یہ ملاوٹ ہے جس طریقے سے میں نے کہا تھا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں لکھا ہے کہ لوگ، انسان اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اپنے فائدے کے لیے. ان کے اوپر لعنت ہے، ان کے ہاتھوں پہ لعنت ہے، اور وہ جو چیز کماتے اس کے اوپر لعنت ہے. لیکن جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے آئے تھے، اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے جب تک نیا پیغام آئے گا. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ بھیجے گئے تھے سارے عالمین کے لیے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے. تو دین، مذہب اللہ کا صرف ایک ہے، اسلام. آج آپ کو صرف آخری پیغمبر میں ایمان لانا ہے. جتنے پہلے پیغمبر آئے وہ صرف اس وقت کے لیے تھے، اور جتنے بھی پیغام پہلے آئے اللہ کی طرف سے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے. ملاوٹ کے باوجود سارے پیغام، سارے مذہب کے پیغام میں لکھا ہوا ہے اللہ ایک ہے، وحدانیت کے بارے میں. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے تقریر کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں. میں نے تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذاہب میں. یہ دونوں تقریر کے بعد پتہ لگتا ہے کہ سارے مذہب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. سارے مذہب مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو آج آپ چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے یو کے میں ہو، چاہے یو ایس اے میں ہو، چاہے سعودی عربیہ میں ہو، چاہے سنگاپور میں ہو، آپ کو ماننا چاہے ایک اللہ میں اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور سارے مذہب کی کتابیں یہ دکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے. اسی لیے صرف ایک ہی دین، ایک ہی مذہب اللہ نے بھیجا، اور ساری انسانیت کو ایک ہی مذہب کا پالن کرنا چاہیے، وہ ہے اسلام. یعنی اپنے آپ، اپنی خواہش سے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا، اسے کہتے ہیں اسلام. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 1 میں جو بھائی کھڑے ہیں سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ذاکر صاحب، میرا نام سنتوش سنگھ ہے. میں ایک مسلم لڑکی سے شادی کیا ہوں کوٹ چوراہا. میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں.
میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں، اپنے گھروں کو گھر سے بے دخل کر دیے ہیں۔ آج میرے پاس رہنے کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ آپ سب میرے بھائی میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنا مسلمان بننے کا فرض ادا کروں، اور کوئی ایک میرا اچھا سا نام چن کے رکھ دیجیے۔ بھائی صاحب نے کہا ہے کہ وہ مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، فرض پورا کرنا چاہتے ہیں، ایک نام تجویز کروں۔ بھائی پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں؟ مسلم لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کے وجہ سے آپ کو سیدھی راہ ملی ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اسلام مذہب پسند ہے؟ پسند آپ ہے، ایک اللہ میں مانتے ہیں؟ مانتا ہوں۔ کیا آپ کو لڑکی سے شادی کرنے کے لیے صرف؟ نہیں، اللہ کو میں مانتا بھی ہوں، آپ مانتے ہیں؟ مانتا ہوں، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، مانتا ہوں۔ آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہیں، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، ہاں، اگر آپ سچ مچ میں اسلام پسند کرتے ہیں اور وہ لڑکی آپ کا ذریعہ بن چکی ہے تو کوئی اعتراض نہیں۔ حالانکہ اسلام میں لو بفور ویڈنگ نہیں ہے، LPW ہوتا ہے نا کرکٹ میں، لیگ بفور وکٹ، تو اسلام میں لو بفور ویڈنگ نہیں ہے، لیکن کئی بار ہو جاتا ہے کہ غلطی کے ذریعے بھی کئی لوگ صحیح راستے پہ آتے ہیں، لیکن آپ کو سچی میں اگر مذہب پسند ہے اور آپ قبول کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ہمیں پسند ہے، آپ پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی نہیں، وہ لڑکی آپ پہ زبردستی کری کہ قبول کرو؟ ایسا کوئی بات ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ کوئی آپ پہ زور لگا رہا ہے؟ کوئی نہیں، سب خوش ہے، اور ہم بھی خوش ہیں، ہمارے پریوار بھی خوش ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو اگر آپ سچ مچ اسلام کو پسند کرتے ہیں اور کوئی آپ پہ زور زبردستی نہیں کر رہا اور اسلام قبول کرنا چاہتے، بے شک کر سکتے ہیں۔ میں عربی میں کہوں گا، آپ اس کو دہرائیے۔ جی، اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں، اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے۔ اور پیغمبر ہے۔ ماشاءاللہ، آپ مسلمان ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی نام سجیسٹ کروں، جو نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ اپنا نام بلال رکھ سکتے ہیں۔ جی، بلال، بلال۔ بلال۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جو مشکلات ہیں اس کو حل کرے۔ آپ نے کہا کہ میں گھر سے بے دخل ہو چکا ہوں، آپ کے پاس گھر نہیں ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، لیکن یہ دنیا جو ہے، یہ زندگی اس دنیا میں بہت چھوٹی ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورۃ ملک میں چیپٹر نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی اور موت دی ہے تاکہ انسانوں کو پرکھے کون ان میں سے اچھا ہے۔ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے۔ یہ زندگی کتنے سال کی؟ 50 سال، 60 سال، کوئی انسان 10 سال بعد مرتا ہے، کوئی 20 سال، کوئی 60 سال، کوئی 80 سال، ایوریج آتا ہے 50 سال، 60 سال۔ آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں دعا کروں گا کہ آخرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ایک گھر رکھے جنت میں، جس طریقے سے بیوی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، لکھا ہے سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے۔ وہ بیوی تھی فرعون کی جو سب سے طاقتور انسان تھا، سب سے مالدار انسان تھا۔ وہ دعا کرتی ہے اللہ سے کہ اس ساری دنیا کی جائیداد کو میں ٹھکرانا چاہتی ہوں، اس کے بدلے میں مجھے ایک گھر دو جنت میں اللہ کے قریب۔ تو پہلے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں گھر دے، اور دعا کروں گا کہ اس دنیا میں جو دعا ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے اچھا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آخرت کے علاوہ اس دنیا میں بھی جو بھی آپ کی مشکلات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دور کرے اور آپ کو امن کی زندگی بسر کرنے کی توفیق فرمائے، اس دنیا اور آخرت میں بھی۔ ہوپ دان سے کوشچن۔ مائک نمبر 3 میں خاتون کے شعبے میں کوئی خاتون ہو تو سوال کریں۔
मेरा नाम ईशा है, मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ और मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ। मुझे मुसलमान बनना है। बहन ने कहा कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहन, क्या आप अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती है? जी हाँ। आप पर किसी ने जबरदस्ती किया? बिल्कुल नहीं। आप पे कोई जोर लगा रहा है? ताकत का जोर या माली जोर? बिल्कुल नहीं। आप मानती है कि खुदा अल्लाह एक है जी हाँ। और उसके अलावा कोई माबूद नहीं? आप मानती है कि खुदा के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी हाँ। इंशाल्लाह मैं अरबी में कलमा कहूँगा, आप उसके दोहराइए इंशाल्लाह। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुकी है और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इस्लाम कबूल करने के लिए जैसा मैंने कहा कि मजमे में कहने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं इन 9 मुस्लिमों की दाद देता हूं कि लाखों के मजमे में हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हिम्मत को दाद देता हूं कि बम्बई जैसी शहर में इनकी हिम्मत को दाद देता हूं कि लाखों के मजमे में सब लोग के सामने अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। इस्लाम कबूल करने के लिए आप बंदे और अल्लाह के दरमियान हैं। अगर बंदा दिल में मान लेता अल्लाह है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में काफी है, मजमे में कहने की जरूरत नहीं। लेकिन इनकी हिम्मत को दाद देता हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अजर दे इस दुनिया और आखिरत में, और आपकी मुश्किलात को दूर करे और आपको जन्नत फिरदौस दे। आमीन। जी माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं सवाल कीजिए। नमस्कार, माझं नाव भालचंद्र मोरे। ये देखो, आप जो कार्य कर रहे हैं वही मराठी में जो बांधव लोग हैं इनके लिए आप क्या कर रहे हैं, इतना मैं प्रश्न कर रहा हूँ बस। भाई साहब का सवाल है, हम जो हिंदी और उर्दू में ये प्रोग्राम कर रहे, तकरीर कर रहे, आप मराठी में क्या कर रहे हैं? यही सवाल, ऐसा ही सवाल 10 साल पहले लोग मुझसे पूछते थे कि आप अंग्रेजी में इतना काम कर रहे, उर्दू हिंदी में क्यों नहीं करते? तो चंद साल बाद हमने शुरू किया। लोग कहते थे मुझे कि आप अंग्रेजी में तकरीर कर रहे, उर्दू हिंदी में क्यों नहीं करते? मेरी उर्दू हिंदी बहुत कमजोर है। 2 साल 3 साल पहले कोशिश की, काफी गलतियां हैं, अब भी है। अल्लाह ताला मदद कर रहा है मेरी, और माशाअल्लाह अभी मजमा जो है अंग्रेजी तकरीर से ज्यादा मजमा है माशाअल्लाह। लाखों लोग बम्बई शहर में सुमैया ग्राउंड में, अल्लाह ताला इस नाचीज की कोशिश को कबूल फरमाए। आपका सवाल था कि मराठी में हम क्या कर रहे हैं। मराठी में हमारे कुछ दाई है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में जो तकरीर करते हैं। मराठी पे महारत नहीं है मुझे, सिर्फ उतनी मराठी जानता हूं जितना मैं हॉस्पिटल में सीखा। हॉस्पिटल में जब मैं डॉक्टर बना तो पूछता था तुम्हारा काय त्रास है, तुम्हारा ताप येते काय, तुमको क्या डिफिकल्टी है, डू यू हैव फीवर, क्या आपको बुखार है? तो ये थोड़े बहुत अल्फाज जानता हूं मैं, लेकिन दावत हर जबान में होना चाहिए। क्योंकि मुझे अंग्रेजी पे महारत है, मैंने अंग्रेजी में शुरू किया। उर्दू और हिंदी में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूं। उर्दू और हिंदी में कई मुकर्रर हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के, मराठी में 1 या 2 मुकर्रर है सिर्फ। लेकिन मेरी जितनी भी किताबें हैं, IRF के जितने भी वीडियो कैसेट्स है, हमारे वहां कॉपीराइट्स नहीं है, नो कॉपीराइट। आप मेरे जो भी किताब चाहे तो कोई भी जबान में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किताबें कई जबान में ट्रांसलेट हो चुकी है। इंग्लिश से सिर्फ उर्दू में, हिंदी में नहीं, तमिल में, मलयालम में, रशियन में, अरबी में, कई जबानों में तर्जुमा हो चुका है। हमारे पास कोई कॉपीराइट नहीं। जो भी हिंदी और अंग्रेजी जानता है और उसके साथ मराठी जानता है,
اور میری کتابوں کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں، کوئی ممانعت نہیں. میرے کیسٹ کو بھی ڈب کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر ایسے افراد ہمیں بھیجیں گا جو مراٹھی بھی جانتا ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ امن کا پیغام، کیونکہ ہم مہاراشٹر میں رہتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مراٹھی زبان میں بھی مراٹھی مانوس کے لیے جو لوگ مراٹھی جانتے ہیں انشاءاللہ کتنا وقت لگے گا میں جانتا نہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہر زبان میں ہم اسلام کا پیغام پھیلائے. جتنی ہم کوشش کریں گے، جتنا اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیں گا، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دیگر زبان میں بھی امن کا پیغام پھیلائے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلدی ہم مراٹھی میں بھی اسلام کا پیغام پھیلائیں گے انشاءاللہ. Good evening, sir. So my name is Swapnil Mayekar. So my question for you is, you said media is bad, but it has two sides. So how can we as a youth can improve it? My first question is this. And my second question is, so how can I as a common person improve the relation between Hindus and Muslims in our country? بھائی کا سوال تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ اکثر میڈیا خراب ہے، ہم اس میڈیا کو کیسے سدھار سکے. اور دوسرا سوال ہے کہ ہندو اور مسلمان بھائیوں میں اپناپن کیسا پیدا کرے. پہلا سوال کہ میڈیا اکثر خراب ہے تو اسے سدھار کیسا سکے. دیکھو، میڈیا وہ چیز انسان کو دکھاتا ہے جو انسان دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ غلط چیز دیکھے تو میڈیا غلط چیز دکھاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور یوکے میں پورنوگرافک چینلز بہت ہے، اور پورنوگرافک چینلز چلانا بہت سستا بھی ہے، اس کی آمدنی بھی زیادہ ہے، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ پورنوگرافی دیکھے. تو اگر ہم کو میڈیا کو سدھارنا ہے، ہمیں ایسے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے جو حق کے ساتھ ہے. جو چینل حق کے ساتھ نہیں ہے اس کو آپ سبسکرائب مت کرو. انشاءاللہ دھیرے دھیرے میڈیا بھی سدھر جائیں گی. غلط میڈیا جو ہمارے ماں بہن کو بیچتا ہے، جو ماں بہن کو ننگا کر کے دکھاتا ہے، وہ میڈیا کو بین لگاؤ. ہم بین لگائیں گے تو خود بخود ایسے غلط چینل بند ہو جائیں گے. جو میڈیا پیسے کے بل کے اوپر نیوز دکھاتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اس چینل کو سبسکرائب مت کرو. ویورشپ کم ہوں گی، فوراً میڈیا سدھرے گا. چابی ہمارے ہاتھ میں. افسوس کی بات ہے کہ ہم انسان غلط چیز اس دنیا کی چمک دھمک میں آ جاتے ہیں. جس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہم اس دنیا کی چمک دھمک کے قریب آتے، جس طریقے سے آگ کے قریب انسیکٹس کیڑے مکوڑے آتے پھر جل جاتے، ہم بھی اس دنیا کی چمک دھمک کی طرف جاتے، پھر ہم ہی نشٹ ہو جائیں گے. تو ہم اگر حق کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ میڈیا بھی انشاءاللہ سدھرے گا. جس طریقے سے ہم نے شروعات کی ایک ایسا چینل لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو حق کا ساتھ دیتا ہے. دیکھیے آپ ماشاءاللہ ہماری ویورشپ کروڑوں میں ہے، ایسٹیمیٹڈ 7.5 کروڑ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ایسے میڈیا کا آپ ساتھ دیں گے اور آپ دیکھتے کہ غیر مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے. پونا میں جب تقریر کی تو ایک غیر مسلمان نے کہا کہ مسلمان کو کیا فائدہ ہوتا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن ہم غیر مسلمانوں کو تو بہت فائدہ ہو رہا ہے. ہم خود ہمارا دین نہیں جانتے تھے، آپ کا پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد ہم ہندو مذہب کو اور اچھے سے جاننے لگے. آپ کا دوسرا سوال کہ ہندو اور مسلمانوں میں کیسے امن پیدا کرے، بھائی چارہ پیدا کرے. جس طریقے سے میں نے ایک تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، اور میں نے کہا تھا کہ ماسٹر کی فو دعویٰ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہمیں یکسانیت پہ بات کرنا چاہیے. جو قرآن اور دیگر مذاہب میں یکسانیت ہے اس کے اوپر عمل کرے. جو اختلاف کی بات ہے وہ کل ڈسکس کر سکتے. آج جو یکسانیت ہے اس پہ ڈسکس کرو.
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा। और सबसे पहले यकसानियत है कि खुदा एक है, उस खुदा के अलावा किसी की इबादत मत करो। उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये लिखा हिंदू मजहब में, ईसाई मजहब में, यहूद मजहब में, सिखिज्म में, पारसीइज्म में, इस्लाम में। जो यकसानियत है उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह इंसानियत में भाईचारा बढ़ेगा। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी भाई, माइक नंबर 1 से सवाल करिए। मेरा नाम मुकुंद दवे है।